بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، یہ وہ وقت تھا جب مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں نڈھال تھے۔ ان کے حواس اور حوصلے بکھر گئے تھے، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ساتھ چھوڑ گئی تھیں۔ ایک حشر کا سماں اور افراتفری کا عالم تھا۔ ان نازک حالات نے مدینہ کی نوخیز اسلامی سلطنت کو سنگین نوعیت کے مسائل سے دوچار کر رکھا تھا۔ یہ مصائب اس قدر گھمبیر تھے کہ خدا نخواستہ اسلامی سلطنت کا وجود ہی خطرے میں نظر آنے لگا تھا۔ اکابرین اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حالات کی ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں پر ڈال دی۔ اگرچہ اپنے پیارے رفیق نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمت اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے مدینہ کی اسلامی ریاست کو بچائیں۔ چونکہ اس وقت ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے غم نے مسلمانوں کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر رکھا تھا، تو دوسری طرف کفار اور منافقین نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسلام اور اسلامی ریاست کو مٹانے کے ناپاک ارادے باندھ رکھے تھے۔ کئی قبائل جن کا ایمان ابھی پختہ نہیں تھا یا پھر انہوں نے ابھی دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر مرتد ہو گئے تھے۔ متعدد جھوٹے نبی بن بیٹھے، کوئی زکوٰۃ دینے سے انکاری تھا تو کوئی دیگر ارکان اسلام سے فرار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ غرض ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ ایسے بدترین حالات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو سنبھالا اور بے مثال ہمت و حوصلے سے کام لیتے ہوئے اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے اس طوفان کے سامنے ڈٹ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام دشمنوں، فسادیوں اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں سے نمٹنے کے لیے 11 لشکر تشکیل دیے، جن میں پہلے لشکر کا سپہ سالار بنی مخزوم کا شہزادہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے طلحہ بن خویلد کی خبر لینے کا فیصلہ کیا۔ اس بیہودہ اور کذاب شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا۔ طلحہ بن خویلد ایک فریب کار اور مکارانہ باتیں بنانے میں ماہر شخص تھا۔ اس نے اپنی چکنی اور پرفریب اور سحر انگیز باتوں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتنے کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتے تھے۔ پس آپ کوچ پر کوچ کرتے، ہفتوں کا سفر دنوں میں طے کرتے، بالائے ناگہانی کی طرح جھوٹوں کے سردار طلحہ بن خویلد کے سر پر جا پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلحہ بن خویلد اور اس کے حواریوں کے ساتھ کئی لڑائیاں ہوئیں۔ یہ بڑے ڈھیٹ لوگ ثابت ہوئے، ادھر شکست کھا کر بھاگتے تو ادھر پھر سے جمع ہو کر مقابلے پر آ جاتے۔ آخر شکست پر شکست، ایک طرف تو ان کے حوصلوں پر دراڑیں ڈالنے لگی اور دوسری طرف ان کی افرادی قوت کم ہونے لگی۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے طلحہ بن خویلد نے اپنی ساری قوت یکجا کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کن لڑائی کا ارادہ کر لیا۔ ناظرین، خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی چاہتے تھے کہ اس کذاب کے سارے حواری ایک جگہ جمع ہوں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب حق و باطل آمنے سامنے تھے۔ پھر کیا تھا، اللہ کی تلوار بجلی کی طرح حرکت میں آئی اور ایک ہی حملے میں بے شمار دشمن خاک و خون میں لوٹنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھا دیکھی مجاہدین بھی اللہ کا نام لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، اور اسلامی لشکر کا یہ حملہ اس قدر شدید اور جان لیوا تھا کہ طلحہ بن خویلد اور اس کے حواری جان بچانے کے لیے بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے، مگر آج ان کے لیے کسی طرف امان نہ تھی۔ ان کی اکثریت ماری گئی۔ طلحہ بن خویلد خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ذلت امیز شکست کھا کر جان بچانے کے لیے شام کی طرف بھاگ نکلا۔
ناظرین، ایک روایت کے مطابق بعد ازاں طلحہ بن خویلد توبہ کر کے سچے دل سے مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے باقی زندگی مسلمان کی حیثیت سے بسر کی اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ناظرین، طلحہ بن خویلد سے نمٹنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مالک بن نویرہ کا رخ کیا۔ یہ شخص قبیلہ تمیم کا سردار تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد زکوٰۃ دینے سے منکر ہو گیا تھا اور مسلمان لشکر کے خلاف لڑنے پر آمادہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہ سالاری میں مسلمان مجاہدین نے مالک بن نویرہ پر حملہ بول دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بزدلوں اور مرتدوں کا یہ ٹولہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ بھاگنے والوں میں اکثریت مجاہدین کے ہاتھوں ماری گئی۔ اس معرکے میں مارے جانے والوں میں خود مالک بن نویرہ بھی شامل تھا۔ اسلام کا ایک اور دشمن اپنے حواریوں سمیت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ ناظرین، اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسیلمہ کذاب انتہائی جھوٹا، مکار اور فریبی شخص تھا۔ اس بدفطرت کی فریب کاریوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے نہ صرف معاذ اللہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا، بلکہ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بہتان لگایا کہ آپ نے اسے اپنا ساجی اور شریک بنا رکھا تھا۔ اس نے اپنا ایک باقاعدہ لشکر تشکیل دیا جو نہ صرف تعداد کے لحاظ سے ایک بڑا لشکر تھا بلکہ جدید اور وافر جنگی سامان سے بھی لیس تھا۔ ناظرین، دراصل خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق نے اس کی سرکوبی کے لیے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا تھا اور اس کی مدد کے لیے حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا تھا اور فرمایا کہ جب تک حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ وہاں نہ پہنچیں مسیلمہ کے ساتھ جنگ نہ چھیڑی جائے، مگر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جوش میں آ کر حضرت شرجیل کے آنے سے پہلے ہی مسیلمہ کذاب کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ایک تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس فوجیوں کی تعداد بہت کم تھی، دوسرا وہ بہت زیادہ جنگی تجربہ بھی نہیں رکھتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسیلمہ کذاب کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بالکل یہی غلطی حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ نے دہرائی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پہنچنے سے پہلے ہی دشمن سے جا ٹکرائے۔ اس لڑائی کا نتیجہ بھی شکست کی صورت میں ہوا۔ دو مسلمان سپہ سالاروں کو شکست دے کر ایک طرف تو مسیلمہ کذاب اور اس کے لشکریوں کے حوصلے بڑھ گئے تو دوسری طرف اس نے یہ دلیل دینا شروع کر دی تھی کہ اگر وہ نعوذ باللہ برحق نبی ہوتا تو حضرت اکرمہ اور حضرت شرجیل جیسے جلیل القدر اصحاب اس سے ہرگز شکست نہ کھاتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سادہ لوگ اس کذاب کے جھانسے میں آسانی سے آنے لگے، جن کی بدولت اس کی فوجی اور سیاسی قوت بڑھنے لگی۔ ناظرین، اب اس فتنے کا خاتمہ بہت ضروری ہو گیا تھا۔ ان حالات کا اندازہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تھا، جنہیں اب خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اس کذاب کے خاتمے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اس لیے آپ برق رفتاری سے منزلوں پر منزلیں طے کرتے جا رہے تھے اور مسیلمہ کذاب کے سر پر آ پہنچے۔ اقربا کے مقام پر دونوں کی فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ جب مسیلمہ کذاب کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ 40,000 فوجیوں کے ساتھ میدان جنگ میں اترا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اونچی جگہ اپنے لشکر کو روک لیا، وہاں سے وہ اچھی طرح دشمن پر نظر رکھ سکتے تھے۔ مسیلمہ کذاب نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ دائیں حصے کی سپہ سالاری نہال الرجال کے سپرد کی، بائیں حصے کا سردار حکم بن طفیل کو مقرر کیا، جبکہ قلب کی ذمہ داری خود سنبھالی اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے مسیلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں کو دینی حق کی دعوت دی۔ جواب میں مسیلمہ کذاب نے مسلمانوں کو اپنے خود ساختہ دین کی طرف بلایا، پھر دونوں لشکر آمنے سامنے صف آرا ہوئے۔ مسیلمہ کذاب صرف ایک فریبی اور مکار شخص ہی نہیں تھا بلکہ ایک جنگی ماہر کہ اس نے اپنا بڑا نام پیدا کیا ہوا تھا۔ اس نے جنگ کی چال چلی تاکہ مجاہدین تھک جائیں تو ان پر دائیں بائیں حملے کر کے ان کو تہس نہس کر دیا جائے۔ اس کے برعکس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سامنے سے سیدھا حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، تاہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک طرف حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ
تو دوسرے بازو کی کمان زید بن خطاب سنبھالے ہوئے تھے، جبکہ قلب کی قیادت خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں میں رکھی ہوئی تھی۔ یہ 632 عیسوی کی بات ہے، دسمبر آدھے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ ایک صبح مسیلمہ کذاب اور لشکر اسلام کے درمیان ایسی خون ریز جنگ کا آغاز ہوا کہ جس کی مثال اس سے پہلے اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ناظرین، کذابی لشکر کی طرف سے دائیں طرف کے سپہ سالار نہار الرجال نے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو للکارا۔ مقابلے پر زید بن خطاب آئے، دونوں کے درمیان مردانہ وار مقابلہ ہوا، مگر نہار الرجال زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ پھر گھمسان کا رنگ بڑھا، یوں لگتا تھا جیسے فریقین فتح و شکست کے لیے نہیں بلکہ زندگی اور موت کے لیے برسرے پیکار ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مجاہدین بڑھ چڑھ کر مرتدین پر حملہ آور ہو رہے تھے اور چاہتے تھے کہ کذابی لشکر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ دوسری طرف مسیلمہ کذاب اپنے لشکر کو گھما پھرا کر دفاعی انداز میں لڑ رہا تھا اور چاہتا تھا کہ مسلمان تھک جائیں تو انہیں گھیرے میں لے کر پیس ڈالے۔ کذاب کی طرف سے دفاعی جنگ کے باوجود جنگ میں بے پناہ شدت پائی جاتی تھی۔ زمین خون سے سرخ ہو رہی تھی، زمین پر جا بجا لاشیں بکھرے پڑے تھے یا زخمی پڑے آہو بقا میں مصروف تھے۔ مجاہدین چونکہ تعداد میں قلیل تھے اور انہوں نے جارحانہ حکمت عملی اپنا رکھی تھی، اس لیے ان پر آہستہ آہستہ تھکن غالب آنے لگی۔ مسیلمہ اسی لمحے کے انتظار میں تھا۔ اس نے تازہ دم دستے جنگ میں بھیج دیے جو یکایک دفاعی جنگ چھوڑ کر مجاہدین پر جارحانہ حملہ کرنے لگے۔ کذابی لشکر کے تازہ دم دستوں نے تھکے ہارے مجاہدین پر بے پناہ دباؤ بڑھا دیا۔ لشکر اسلام حملوں کی شدت سے پسپا ہونے لگا۔ مسلمانوں کی پسپائی کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ وہ تعداد میں کم تھے اور لڑتے لڑتے تھک چکے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ایسی بے شمار جنگیں لڑی تھی جس میں دشمن کی تعداد ان سے گنا تھی، مگر مجاہدین نے انہیں اللہ کے حکم سے شکست فاش دی۔ اس بار پسپائی کی بڑی وجہ لشکر اسلام میں اختلاف کا پیدا ہونا تھا۔ اس موقع پر مہاجرین اور انصار اس بحث میں پڑ گئے کہ ان میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے۔ یہ وہ نازک وقت تھا کہ اسلامی لشکر دشمن کی طاقت سے زیادہ اپنی نااتفاقی کے باعث تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ دشمن کا دباؤ مسلسل بڑھ رہا تھا اور اسلامی لشکر میں شکست کے آثار پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ناظرین، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہادر اور نامور جنگجو جرأت و بہادری کی نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ اس لمحے وہ شخص آگے بڑھا کہ جس کے بارے میں عرب کہا کرتے تھے کہ وہ جنگ کا پانسا پلٹنے اور ہاری ہوئی جنگ جیتنے میں بے مثال ہے۔ وہ شخص آگے بڑھا کہ جس کے لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگی تھی کہ اے پروردگار، خالد تیری تلوار ہے، اسے ہمیشہ فتح نصیب فرمانا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نازک صورتحال میں اپنے حفاظ کو مجتمع کیا اور پھر مہاجرین اور انصار کی بہادری کا جھگڑا یوں نمٹایا کہ مہاجرین کا لشکر الگ بنا دیا اور انصار کا لشکر الگ، بلکہ تیسرا لشکر بدوؤں کا تشکیل دیا اور فرمایا کہ اب ثابت کرو کہ تم میں سے اللہ کے سب سے زیادہ قریب کون ہے۔ ناظرین، اللہ کے اس سپاہی نے اسلامی لشکر کی کمزوری کو دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کے لیے ایک خوفناک اور تباہ کن طاقت میں بدل دیا تھا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں سے یوں مخاطب ہوئے کہ اے اللہ کے مجاہدوں، ہم نے میدان جنگ میں باہم اتحاد کو نظر انداز کیا ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ تم میں سے کون بہادری سے لڑا اور کون پہلے بھاگا، مہاجر، انصار یا بدو، اور اب میں نے تینوں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ بہادری اور بزدلی کا فیصلہ تانا زنی سے نہیں، میدان جنگ میں ہوگا۔ اٹھو اور دشمن پر جوابی حملہ کرو۔ اگر ایک گروہ پر دشمن کا دباؤ بڑھ جائے تو دوسرا اس کی مدد کرے۔ آج ثابت کرنا ہے کہ مسیلمہ کی نبوت جھوٹی ہے۔ یاد رکھو، اگر آج ہم شکست کھا گئے تو جھوٹی نبوت تم پر مسلط ہو جائے گی، ہم مسیلمہ کے غلام اور ہماری عورتیں ان کی لونڈیاں ہو جائیں گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے خطاب کے بعد
تمام لشکر نے قسمیں کھائیں کہ وہ آخری دم تک دشمن سے لڑیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر اسلامی لشکر اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا دشمن پر ٹوٹ پڑا، ایک دوسرے کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے بڑھ چڑھ کر حملہ کر رہے تھے۔ کبھی اسلامی لشکر کا پلہ بھاری نظر آتا تو کبھی جھوٹے نبوت کے دعوے دار میدان مارتے ہوئے نظر آتے۔ مورخین کے مطابق مسلمانوں کو ایسا سخت اور خون ریز معرکہ کبھی بھی پیش نہیں آیا تھا۔ میدان لہو رنگ ہو گیا تھا اور ہر طرف لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن نے صورتحال کا تجزیہ کیا تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ جب تک مسیلمہ کذاب نہیں مارا جاتا جنگ کو ہرانا محال ہے۔ اس فیصلے پر پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر میدان جنگ میں گاڑ دی اور پھر اللہ کا نام لے کر تنے تنہا دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جو سامنے آیا مارا گیا۔ مرتدین کے کئی نامی گرامی جنگجو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا نشانہ بنے۔ آپ دشمن کو مارتے کاٹتے دشمن کے قلب تک جا پہنچے اور مسیلمہ کذاب کو لڑائی کی دعوت دی۔ کذاب جو کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیظ و غضب اور جنگی مہارت کے ہاتھوں اپنے سورماؤں کو گاجر مولی کی طرح کٹتے دیکھ چکا تھا، گھبرا کر اپنے محافظوں کے حلقے میں لشکر کے مزید اندر چلا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر مجاہدین کو حملہ کرنے کا حکم دیا اور خود مسیلمہ کے محافظ دستے پر ٹوٹ پڑا۔ مسیلمہ کے محافظوں کا دستہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے تہس نہس ہو گیا۔ دشمن پلٹ کر بھاگا۔ مورخین کے مطابق یہ لڑائی اس قدر خون ریز تھی کہ جس گھاٹی میں یہ لڑائی ہو رہی تھی اس کا نام ہی خون کی گھاٹی پڑ گیا۔ مرتدین کی ایک بڑی جماعت نے بھاگ کر حدیقۃ الرحمن نامی باغ میں پناہ لے لی۔ یہ قلعہ نما وسیع و عریض باغ تھا جس کا دروازہ بے حد مضبوط تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے ساتھ دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے اس باغ کے دروازے تک پہنچ چکے تھے اور سوچ رہے تھے کہ مضبوط دروازے کو کیسے کھولا یا توڑا جائے۔ اسی دوران ایک بہادر سپاہی برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھا اور اس نے اصرار کیا کہ اسے باغ کے اندر پھینک دیا جائے تاکہ وہ باغ کا دروازہ کھول دے۔ جب ان کا اصرار حد سے زیادہ بڑھا تو اسے باغ کی دیوار پر چڑھا دیا گیا۔ ناظرین، اس اللہ کے سپاہی نے اندر کود کر درجنوں دشمن سپاہیوں کا گھیرا تلوار کے زور سے توڑ کر باغ کا دروازہ کھول دیا۔ پھر اسلامی لشکر سیلاب کی طرح باغ میں داخل ہو گیا۔ یہاں مرتدین اس کثرت سے مارے گئے کہ باغ کا نام حدیقۃ الموت پڑ گیا۔ ناظرین، اب مسیلمہ کذاب کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے چند محافظوں کے ساتھ باغ سے بھاگ نکلنے کی کوشش میں وحشی بن حرب کی برچی کا نشانہ بنا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ کذاب اپنے پیٹ سے برچی نکالنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر تلوار کے ایک ہی وار سے مسیلمہ کذاب کا سر تن سے جدا کر دیا، جسے دیکھ کر بچا ہوا لشکر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا اور یوں تاریخ اسلام کی خون ریز جنگ ختم ہو گئی، جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوجی کارناموں میں ایک یادگار کارنامے کا اضافہ کر گئی۔